شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رمضان مبارک کی آج 25ویں شب ہے. آج قیام اللیل میں اللہ کی توفیق سے 25ویں پارے کا نصف آخر اور 26ویں پارے کا انشاءاللہ بیشتر حصہ پڑھا جائے گا. جس آیت کریمہ سے تلاوت کا آغاز ہوگا وہ سورۃ الزخرف کی آیت ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یقینی طور پر میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، بیزار ہوں، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ کی عبادت کے سلسلے میں مشرکین کے مختلف بہانوں کا تذکرہ کیا گیا. اس میں سے ایک بڑا جو بہانہ ہر زمانے میں مشرکین کا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اہل باطل کا، وہ یہ کہ ہم نے آباء و اجداد کو اپنے اس طریقے پر پایا، اس طریقے پر چونکہ اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم نے، تو اس لیے ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ بات تقریباً سارے رسولوں سے ان کی امت کے لوگوں نے کہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مہتدون. بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے آگے کہا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. تو یہ آپ کے جو سامنے لوگ ہیں، یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، سب کا معاملہ یہی ہے کہ قوم کے جو خوشحال لوگ تھے نا، انہوں نے یہی کہا ہر ایک کے جواب میں کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے اور روش پر پایا اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بات ہے پیچھے. اب اس پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کیا سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم ہے تمہارے ابو، اور ان کی نسبت جو ان کی طرف نسبت ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک تم کو نہیں ہے. مانتے ہو تم کہ ابراہیم کون ہے؟ تمہارے بابا جان ہے. تو اس بابا جان کو تمہیں چیک کرنا چاہیے. کس حوالے سے؟ کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، لیکن تمہارے اس باپ کا نمونہ اس کے خلاف ہے.
ایسا نہیں ہے. ابراہیم نے اس کے برعکس طریقہ اختیار کیا ہے. تو ابراہیم نے طریقہ کون سا اختیار کیا؟ تو وہاں بھی بت پرستی ہو رہی تھی، ستارہ پرستی ہو رہی تھی، لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اگر باپ اور دادا کے پیچھے ہی چلنے کی بات ہوتی نا تو تمہارا باپ چلتا تھا اور پھر راستہ دوسرا ہوتا تھا تمہارے باپ کا. لیکن تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تو باپ اور دادا کے طریقوں کے خلاف صحیح راستہ اختیار کیا اور باپ اور دادا کے طریقوں کے خلاف اعلان جنگ کیا. کیا ہے؟ کہا اننی براء مما تعبدون، میں تمہارے معبودوں سے بری اور بیزار ہوں. بری مما تشرکون کہیں کہا. اور اس سے آگے بڑھ کر سورۃ الممتحنہ میں ذکر اس بات کا ہے کہ کہا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا، تمہارا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. کون لوگ گئی ہے سامنے؟ تو وہی باپ اور دادا والے. ان سے تمہارے باپ کیا کہہ رہے کہ دشمنی اور عداوت قائم کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. تو اگر باپ اور دادا کو بنانے کی بات درست ہوتی نا تو تمہارا یہ جو باپ ہے نا تمہارا، وہ ایسا نہیں کرتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلو باپ اور دادا کو بنانا ہے نا اسوہ، تو یہ بھی تو تمہارا باپ ہی ہے نا، بلکہ اصلی باپ ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہارا یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو اس کو کیوں نہیں اسوہ اور نمونہ بناتے ہو؟ ابراہیم نے تو توحید کا اعلان کیا اور سارے معبودان باطلہ کا انکار کیا، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ہر موقع پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس کی پوجا کیوں کروں گا؟ تو اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے. تو جو خالق ہوگا نا وہی عبادت کے لائق ہوگا. اس کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس کو ہم نے ان کی پچھلی جو نسل ہے نا بعد والی، ان میں ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے بنایا تو مطلب کیا ہے؟ تو ہم نے سے مراد اس نے بنایا، تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور ان کی اولاد نے ان کی اولاد کو وصیت کی، اور یہ وصیت کا سلسلہ کیا ہے؟ چلتا رہا ہے. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھ کو میری اولاد کو بتوں سے بچانا، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس بات کی وصیت کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کر کے گئے. تو یہ وصیت کا سلسلہ ہے. تو اگر اسوہ اور نمونہ بننا تو جو چیز کو تمہارا یہ جو باپ ہے نا چھوڑ گئے ہیں اس کو اپنانا چاہیے، لیکن تم نے طریقہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ذرا اچھی زندگی دی نا، تو جو اصل پیدا کرنے والا اس کو چھوڑا اور ادھر ادھر کے جھوٹے سہاروں کی تلاش میں پڑ گئے تاکہ دنیا کے مزے بھی لیں، اور آخرت میں جب بچنے بچانے کی بات آئے نا تو یہ سارے ڈھونڈ کے رکھے کہ فلاں کا دامن ہوگا اور ان کے دامن کے سارے ہم کیا ہے اپنا بیڑا پار لگا لیں گے. تو یہ ہوتا رہا. لیکن اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے ایک رسول بھیج دیا کہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر لائے. تو اس احسان کی قدر تمہیں کرنی چاہیے. لیکن ناقدری ہو رہی ہے. اب ناقدری کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ کہتے رہے کہ انسان ہی کیوں ملا، انسان کیوں، فرشتہ کیوں نہیں ملا. تو قرآن مجید نے اس کو بار بار کھول کھول کے واضح کیا کہ اس کائنات میں کوئی بھی پیغمبر فرشتوں میں سے نہیں آیا. جو بھی رسول آیا نا وہ انسانوں میں سے، اور انسانوں کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت انسانوں کے ذریعے ہی پوری ہونے والی ہے. رہنما، رہبر، اسوہ، نمونہ انسان کے لیے انسان ہی بنے گا. اس لیے اللہ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے انسان ہی چاہیے. تو اب ایک دوسرا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. کیا ہے؟ کہا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، محمد کے دعوے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں بستیوں میں سے کسی ایک عظیم آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ بڑا کوئی آدمی ہونا چاہیے اس کے لیے. تو مفسرین نے بڑے آدمی کی تعین کی ہے کہ مکے سے یا تو عروہ بن مسعود الثقفی ہے، یا حبیب بن عبد یالیل ہے، یا کوئی اور سردار وہاں کا ہے. اور یہاں مکے سے، طائف سے یہ دو لوگ ہیں، اور مکے سے ولید بن مغیرہ ہے یا عتبہ بن ربیعہ ہے، بڑے لوگ ہیں. تو ان کا کہنا کیا تھا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جن کو سرداری ہے، لوگوں کے نزدیک جن کا مقام ہے، ان میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہیے. نہیں ہے کیا کہ ایک سیدھا سادہ بندہ کہ جس کو سماجی اعتبار سے کوئی پوزیشن اور مقام حاصل نہیں ہے، اس کو منتخب کر کے بھیج دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو بھیجنا ہے اور کس کو نہیں بھیجنا ہے، اور بنیاد بھیجنے کے لیے کیا ہونا ہے اس کو طے کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. ان کو کس نے دیا؟ یہ تو بڑی چیز ہے. نبوت کا مقام سب سے اعلیٰ مقام، انسانی مقامات میں سے سب سے اعلیٰ. ہم نے تو وہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی کہ جس کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تو دنیا میں جو روزی تقسیم کی ہے نا، اور رہن سہن کے جو وسائل پیدا کیے نا، ان کی تقسیم بھی ان کے حوالے نہیں کیا کہ آپ بانٹ لو کہ ان کو یہ ملنا چاہیے، ان کو یہ ملنا چاہیے، اور فلاں کو فلاں چیز دی جانی چاہیے، اور فلاں کو فلاں چیز نہیں دی جانی چاہیے. ہم نے تو دیا ان کو، ہم نے تو دنیا بھی ان کو نہیں دی ہے. تو اتنی بڑی چیز کا فیصلہ یہ کریں گے. کہا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے یہ جو کچھ امیر، کچھ غریب، یہ سردار اور یہ رعایا، بادشاہ، یہ جو فرق رکھا ہے نا ایک دوسرے پر، تو یہ کس لیے رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو استعمال کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کیا ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ امیر ہو تو خود سے امیر نے بن کے ہم نے بنایا، اور کوئی غریب ہے نا تو اس کو اس کی غریبی میرا فیصلہ ہے. کوئی خوبصورت ہے نا تو یہ میرا فیصلہ ہے، اور کوئی مریض ہے یہ میرا فیصلہ ہے، کوئی طاقتور ہے یہ میرا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو تسلیم کے بغیر کسی کو چارہ ہی نہیں ہے. تو یہاں تو تمہارا چارہ چلتا نہیں ہے. لیکن رحمت الہی کے سلسلے میں فیصلہ اور چارہ چلانے کی بات کرتے ہو. دوسری بات یہ کہ یہ فرق کیوں رکھا ہے ہم نے؟ تو اس لیے رکھا ہے یہ فرق کہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے. اگر سب کو ایک ہی انداز کا بنا دیا جائے نا تو پھر تو دنیا کی چہل پہل اور رونق ختم ہو کر رہ جائے. تو کسی کو اگر مالداری دی ہے تو جسمانی اعتبار سے کیا کر دیا؟ اس کو کمزور کر دیا. اب وہ محتاج ہے اس حوالے سے، اور کسی کو مالداری نہیں تو اس کو جسمانی اعتبار سے کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا. تو اس کا مال اور اس کی جسمانی مضبوطی دونوں مل کر کاروبار حیات کو چلانے میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنتے، اور اس طرح سے کیا ہے؟ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. تو یہ ہم نے فرق اس لیے رکھا کہ دنیا کا کاروبار چلے. اور کہا کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی جو رحمت ہے نا وہ اس سے بہتر جس کو یہ جمع کرتے ہیں. تو ایک بات تو وہی ہے. کون سی؟ کہ یہ رحمت کی جو تقسیم کر رہے ہیں نا، دنیا میں ہم نے فرق رکھا ہے، تو یہ تو رحمت تو اور بہت اچھی چیز ہے، اونچی چیز ہے. تو جب وہاں فرق ہے تو یہاں تو فیصلہ کس کا چلے گا؟ ہم چلائیں گے نا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک دوسرے کو اوپر رکھا ہے، لیکن اوپر والا یہ نہیں سمجھے کہ وہ اچھا ہے. نہ، اس کی بنیاد پر کسی کے اچھا اور بھلا ہونے اور برا ہونے کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. موٹی بات یہ ہے کہ رب کے یہاں جو چیز ہے نا وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. اور اللہ نے آگے یہ کہا کہ اگر اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ لوگ کافر ہو جائے نا تو ہم تو سب کو ایک ہی جیسا کر دیتے. ایک مصلحت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے ہیں. ایک ہی امت مطلب حق کے اعتبار سے نہیں، باطل کے اعتبار سے. سب ایک ہی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، سب کو ایک ہی قسم کی مستی سوز رہی ہے، سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا نا ہم کیا کرتے؟ کہا کہ لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں نا، ہم ان کے گھروں کو چاندی
کے بنا دیتے، سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، چھت بھی چاندی کا ہوتا، اور پھر کہا کہ جو دروازے، کھڑکیاں، بیڈ جس پر یہ بیٹھتے سب چاندی کے، وزخرفا، اور آگے کا کہ سونے کی بنا دیتے. تو سونے اور چاندی کی ساری چیزیں سب کی ہوتی سب، لیکن ہوتا کیا؟ تو سب کو اس طرح دے دیتا نا اللہ تعالیٰ. تو دنیا کی طرف لوگوں کا میلان ہے، انسان کی طبیعت ہے نا. اب دیکھا کہ سب جو کفر کرنے والے ہیں نا ان کو اس طرح مل رہا ہے اس دنیا، چاندی، سونا وغیرہ وغیرہ، تو سب ادھر ہی بھاگ جاتے تھے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والا کون رہتا تھا؟ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا، کافروں میں بھی غریب رکھا، امیر رکھا، مومنوں میں بھی امیر رکھا اور غریب رکھا. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ امیری کی بنیاد پر ہے اور یہ کیا ہے ایمان کی بنیاد پر ہے اور یہ کفر کی بنیاد پر. نہ، دنیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے. یہاں سب کو دیا جاتا ہے اور سب موج کرتے ہیں. آگے کیا کہ اللہ نے کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے یہاں متقیوں کے لیے. تو جو بچ کے زندگی گزاریں گے ان کے لیے، اور جو غفلت کی زندگی گزاریں گے ان کے لیے یہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اعتراض تھا مشرکین کی طرف سے. اللہ نے اس کا ان کو جواب بہت بہتر اسلوب میں دے دیا. اب آگے ہم بڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اس سورہ میں، اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے نا وہ کس طرح ہوئی ہے؟ تو خارق عادت طور پر، اس طور پر کہ جو طور پر کسی کی پیدائش ہوئی نہیں اس کائنات میں، بغیر باپ کے سبب نہیں ہے، ایک سبب منقطع ہے. اس کے باوجود کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخش دیا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے. تم کو یہ بات بہت دور کی سمجھ میں آتی ہے نا کہ کیسے پیدا کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو تم کہ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی ذات اور شخصیت کیا تھی؟ معجزہ تھی. پیدا ہوئے معجزہ طور پر پیدا ہوئے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے کئی معجزات ظاہر فرمائے. کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کو ایک خاص شکل دیتے پرندے کی، اور اس میں پھونکتے تو وہ مٹی کی شکل پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتے. یہ سارے معجزات دیے گئے. تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص مسئلہ تھا. لیکن پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں رہیں گے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہوں گے. اور وہ کیا ہوں گے اس وقت؟ تو قیامت کی نشانی ہوں گے اور علم ہوں گے قیامت کے لیے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو دیکھ کر یہ پہچان لیا جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے اور اس دنیا کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا. آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، بڑی بڑی نشانیاں. اور کہا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی نا تو یہ کہ بات دگری یہ ظاہر ہوتی جائیں گی جلدی جلدی. جیسے کوئی ہار ہے اس کو توڑ دو تو اس میں جو لڑیاں ہیں نا، موتیاں، وہ کس طرح یکے بعد دیگر حصہ ایسا جلدی جلدی پیش آتی رہتی ہے. تو اس طرح یہ بڑی نشانیاں پیش آئیں گی اور پھر دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو قیامت کے نشانی ہونے کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس سورہ میں موجود ہے. کون سی سورہ ہے یہ؟ سورۃ الزخرف. عیسیٰ کون ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب موٹے طور پر بات یہ ہے آج کہ اب جو صورتیں ہیں، سورۃ الدخان ہے، اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، اس کے بعد سورۃ الاحقاف ہے، پھر سورہ محمد ہے. یہ ساری کی ساری صورتیں سورہ محمد کو بیچ میں چھوڑ کے اور پھر آگے سورۃ الفتح ہے چھوڑ کے جو قریب کی جتنی 25ویں پارے کی صورتیں نا، ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں. اور مکی صورتوں کا مضمون تقریباً یکساں ہوتا ہے. کیا ہے مضمون؟ وہ تو 3 چیزوں کے گرد ان صورتوں کا مضمون گھومتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اس سے جو شبہات اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. اور تیسری بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آخرت، کہ مرو گے پھر اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جاؤ گے تو پھر تمہیں بدلہ ملے گا. تو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کا ذکر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، اس کا ذکر ان صورتوں میں ایک دو آیت اس حوالے سے پیش کر کے بات ختم کروں گا آج ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار قیامت تک نہیں سن سکے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جو ایسے لوگوں کی پکار سے غافل ہی ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چلے کون پکار اور کون نہیں پکار رہا ہے۔ اور کہا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا تو یہ جن کو پکارتے نا وہ دشمن ہو جائیں گے اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے کہ نہیں ہماری عبادت کوئی نہیں کر رہے تھے یہ۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تھے یہ پتھر، شجر، حجر، یہ ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر ان کو اٹھائے جانے کا مسئلہ کیا ہے اور ان کو انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں۔ وہ کون ہوتے؟ وہ تو اللہ کے انبیاء ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، نیک اور صالح لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ براءت کا اظہار کریں گے۔ اب اس کا ذکر قرآن مجید نے مختلف مقامات پر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا، جنوں سے بھی سوال کیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہیں نا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی عبادت کرتے تھے؟ یہ ہر ایک کیا کہیں گے؟ نا ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ۔ تو یہ بات توحید کے حوالے سے ہو گئی۔ توحید کیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، واسطے اور وسیلے کے عنوان سے بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے حوالے سے کسی واسطے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اس پر گفتگو ہماری اس سے پہلے ہوئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یہ کہا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ بدعت لفظ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، تو اس آیت کو لوگ بدعت کے معنی کو متعین کرنے کے لیے نقل کرتے ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسی چیز کے جو سابقہ نمونے اور مثال کے بغیر وجود میں آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ اللہ بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو جس کے لیے کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں ہے نا، جس چیز کے لیے وہ چیز وجود میں آ گئی تو وہ کیا ہے؟ بدعت۔ لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی سی بھی چیز بدعت ہو سکتی ہے دنیا کی، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے بدعت کی بات جب کی جائے گی تو چیز بدعت کب ہوگی؟ جبکہ شریعت میں اس کے لیے کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور عملی طور پر کوئی مثال، پریکٹیکل کی کوئی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود نہیں ہے۔ تو یہ بدعت کی وضاحت تھوڑی سی کہا یہ جا رہا کہ آپ کے لیے کہ میں کوئی نیا بالکل بغیر نمونے کے رسول بن کر آنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اور تم کو نہیں سمجھ میں آیا نا، تو یہ ہے تم سے پہلے کے لوگ کون؟ اہل کتاب کے لوگ، ان سے پوچھ لو کہ رسول آتے رہے یا نہیں آتے رہے، تو جیسے پہلے رسول آئے ویسے میں بھی ایک رسول آیا ہوں۔ اب اس آیت سورت کریمہ کی، سورت الاحقاف ہے، اس کی ایک آیت کو ذرا غور کریں گے اور اس پر بات ختم کریں گے۔ نصیحت کا تھوڑا سا پہلو ہے۔ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہم نے خاص تاکید اور نصیحت کی ہے، والدین کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے، والدین ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ پھر کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا اور انتہائی مشقت اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ وحملہ، حمل ہے اور فصال ہے، دودھ چھڑانے کی مدت ہے، یہ 30 مہینے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ؟ تو اس لیے کہ وہ رب مجازی ہے، مطلب یہ ہے کہ وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وجود کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بننے والے کون ہیں؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انسان اپنے وجود کے سلسلے میں اپنے والدین کا مرہون منت ہے، والدین نہیں تو پھر اس کا وجود کہاں ہے؟ تو جن والدین نے اس کو بچپن میں پالا ہے، اس کے سارے نخرے اٹھائے ہیں اور اس کے سلسلے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہے، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے،
ان والدین کے ساتھ اب جب یہ بڑا ہو گیا نا تو اس وقت اس کو حسن سلوک کرنا ہے اور اچھا سلوک روا رکھنا ہے. اور اس سلسلے میں کس حد تک جانا ہے تو سورۃ الاسراء میں کہہ دیا کہ اگر وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے نا اور ان کی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں پیش آتی ہیں، بڑی عمر کے ہو گئے تو بچے ہو گئے، تب بھی اف تک نہیں کہنا ہے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کی حرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے جھکے رہنا کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے بچے پر جھکی رہتی ہے نرمی کے ساتھ، تو سائے شفقت پھیلائی ہوتی ہے نا چڑیا، اسی طرح تم شفقت کا منظر پیش کرو کہ ان کے لیے اپنے والدین کے لیے. یہ نصیحت دونوں کے لیے. لیکن یہاں ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ کیا کہ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. کیا ہے؟ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، پھر اس کی ماں نے اس کو جنا، اور پھر کیا ہے رضاعت کا ذکر ہے. تو یہ تین مشقتیں وہ ہیں کہ جن میں باپ کی شرکت ہے. بالکل یہ نہیں کہیں گے نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کیسے ہے، لیکن اصل مشقت کس کی ہے تو ماں کی ہے. خارجی طور پر تھوڑی سی مشقت رہتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہی پڑتا. راتوں میں اگر جاگنے کی بات آئے تو صرف ماں نہیں جاگتی، باپ کو بھی جاگنا ہی پڑتا. تھوڑی سی رہتی شرکت، لیکن اصل مشقت کس کی ہے تو پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے رکھنا. اب ایک یمنی ہے، یمنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ میری ماں معذور ہو گئی ہے، میں نے اس کو حج کروایا ہے. اس طرح تو اس کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا ہے اور پورے جو حج کے ارکان ہیں نا اس طرح میں نے اپنی ماں کے سارے ارکان ادا کروائے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہا کہ وضع حمل کے وقت ایک خاص درد محسوس کرتی ہے ماں، اس درد کا بھی تو حق ادا کر سکتا. تو ایک وقت کے لیے، تھوڑے وقتوں کے لیے یا چند مرتبہ اگر اپنی پیٹھ پر اٹھا لیں گے نا تو یہ باہر ہے، باہر. یہاں اٹھانے کا معاملہ کدھر ہے؟ اندر ہے، اندر. اور یہ اٹھنا صرف اٹھنا نہیں دیتے ہیں جسمانی طور پر ایک سپورٹ اور سہارا دینے کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں تو خون چوسنے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو خون ہے نا جسم میں، رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، وہ کیا کس کام میں آتا ہے؟ بچے کی غذا کے کام میں آتا. تو یہ قربانیاں کون دے سکتا ہے نا؟ اور وہ مامتا اور محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور یہاں تو کتنا بھی نیک رہنا، ایک جذبہ تو ایک بات تو رہتی ہے کہ کیا ہے کہیں نہ کہیں فکر کراہت کا مسئلہ رہتا ہی ہے، تو وہ برابری کی بات تو نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے. کہا کہ ماں نے اٹھائے رکھا حمل کی مدت 9 ماہ کی، 7 ماہ کی، 6 ماہ کی، یا بات آئے گی اتنی لمبی مدت تک تم کو اٹھائے رکھا پریشانی کے ساتھ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، ہر مسئلے میں کیا ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر وہ جو وضع حمل کا معاملہ ہے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا وضع حمل کا، اس وقت ایک عورت زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہے. معمولی جھٹکا لگے نا تو سانس جہاں ہے وہیں رہ جائے، اس قسم کی صورت یاد رہتی. تو اس تکلیف کو ماں برداشت کرتی. اور پھر دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا وہ کتنی آزمائشوں سے پر ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے. تو کہا کہ جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں نا ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرو، تم بہتر سلوک کرو. بہتر سلوک کیا ہے تو سورۃ الاسراء ہم کو پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں کہ کس حد تک کرنا اور کس حد تک حق ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، سب کے لیے جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے موقع یہ ہے کہ دعا کرے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے صدقات اور خیرات کریں وغیرہ. اور دعا کی تو بڑی قیمت ہے کہ دعا جب کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکلیں پیش کرتا ہے. کدھر سے یہ آ گئی میری نیکیاں؟ تو تمہارے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے. تیرے بیٹے نے مغفرت کی دعا کی ہے تیرے لیے، اس بنیاد پر تجھے یہ درجات کی بلندی مل رہی ہے یا گناہوں سے معافی مل رہی ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ نوجوان ہے مثال کے طور پر، ابھی ازدواجی زندگی شروع کی نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ازدواجی زندگی شروع نہیں کی ہے، میاں اور بیوی کی حیثیت سے، ماں اور باپ کی حیثیت سے زندگی نہیں شروع کی ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر اس کی طرف سے کچھ ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے نا تو تھوڑا سا عذر کی بات ہو سکتی ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن
لیکن ایک بات کرو، لیکن جو باپ کی حیثیت سے زندگی جی رہا مرد، اور جو عورت بھی ماں کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے نا، اس کو تو بہت سوچنا چاہیے، اور اس کو معلوم ہے کہ کیا ہوتی ہے تکلیف اولاد کی تربیت میں، اولاد کی پیدائش میں، پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہے ان میں کتنی تکلیف اٹھائے۔ تو آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم کو جو پہنچ رہی ہے نا، وہ تکلیف ہمارے والدین کو بھی پہنچی ہے، تو یہ تکلیفیں ہم کو ان کی تکلیف یاد دلانے کا ذریعہ اور سبب بننا چاہیے۔ اب یہاں بات یہ کہ 30 مہینے کا ذکر کیا اللہ نے، کس کے لیے؟ حمل کے لیے اور دودھ پلانے کی مدت کے لیے، اور دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں کیسا ہے، کیا ہے مسئلہ کہ شادی ہوئی اور شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، تو یہ تو عجیب معاملہ تھا۔ عام طور پر کیا ہے 9 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے 7 مہینے کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے کہاں ہوتا؟ تو یہ بالکل نیا قسم کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ تو سنگساری کا مسئلہ ہے، سنگسار کیا جانا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، جلدی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت میرے سامنے ہے کہ 30 مہینے کی بات کی ہے، 30 مہینے مطلب 2 سال 6 مہینے، تو 2 سال تو دودھ پلانے کی مدت ہو گئی نا، باقی 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے کس کے لیے ہے؟ کہا کہ حمل کے ہوں گے یہ، تو کم از کم 6 مہینے کی مدت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ذرا ایک بہت قیمتی دعا ہے، وہ سن لیں گے، بات ختم کریں گے۔ کہا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب مضبوطی کی عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے رب اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہیں۔ تو 40 کے بعد جب قوت اور مضبوطی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، 40 کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جوانی ہے نا، یہ شروع ہوتے ہوتے یہاں پہنچ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہر اعتبار سے آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، ہر اعتبار سے مطلب جسمانی اعتبار سے بھی پوری قوت اور مضبوطی رہتی ہے، اور زندگی کے بہت سارے مسائل دیکھتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے نا، تو ذہنی طور پر بھی باصلاحیت ہو جاتا آدمی۔ اب یہاں پر پختہ کار ہر اعتبار سے پختہ ہے، تو اس موقع پر پہنچ کے سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں فرق ہے نا، تو یہاں تو فرق کا موقع آ گیا ہے۔ تو یہاں خود پر جو نعمتیں ہوئی ہیں نا، ان کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور والدین پر جو نعمتیں اور احسانات ہیں نا، ان کو بھی یاد کرنے کی بات ہے۔ دعا کر رہا بندہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں وہ عمل کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، تیرے پسندیدہ اعمال میں انجام دو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے درست کر دے، میرے لیے درست کر دے میری ذریت میں۔ تو میرے لیے اور میری ذریت میں، ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے کہ میری ذریت کو درست کر دے، لیکن کیا کہا؟ میرے لیے کر دے، یعنی میری آنکھوں کا ٹھنڈک ان کو بنا، اور وہ کام ہو کہ جو مجھ کو پسند ہے، جو صحیح ہے، مجھ کو خوش کرنے والے۔ اور میری ذریت میں صرف یہ نہیں میری جو ایک نسل ہے، بیٹے بیٹی ہے بس نہیں، ایک سلسلہ چلے، فی ذریت، میری نسل میں چلے۔ کہا کہ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے نا، بہت قیمتی دعا ہے، اور 40 سال کی عمر کے لوگ، بعد کی عمر کے لوگ ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اوپر والوں کے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، اور نیچے والوں کے لیے بھی دعا ہے، یعنی اوپر نیچے دونوں اور بیچ والوں کو جمع کر دیا۔ تو اس جامع انداز کے الفاظ ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عملوں کو ہم قبول کریں گے، اور ان کی جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوں گی ان سے درگزر کر لیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کے برخلاف بھی لوگ ہیں جو اپنے والدین سے اف اف یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے، ان کو ڈانٹتے رہتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ تو کہا کہ یہ لوگ نمونہ نہیں ہے، یہ جہنمی قسم کے لوگ ہیں۔ تو اب یہاں قصہ ہے، سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔